السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جوائنٹ سیشن. میں ہوں سید عائشہ ناز اور ماحول میں گرما گرمی اس وجہ سے دکھائی اور سنائی دے رہی ہے کہ وہ کشمکش جو ایک عرصے سے جاری تھی انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے شاید وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے، کیونکہ اب اس معاملے کو لے کر سپریم کورٹ بہت سنجیدہ دکھائی دے رہی ہے. ملک میں 90 روز میں انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران آج الیکشن کمیشن نے ایک تاریخ دی اور وہ تھی 11 فروری کی، لیکن اس کے بعد یہ سوال اٹھا کہ صدر مملکت نے اس حوالے سے کیا کیا. ان کا خط بھی ڈسکس ہوا، وہ پڑھ کر بھی سنایا گیا، اس پر متعدد سوالات بھی اٹھے اور سپریم کورٹ میں اس پر باقاعدہ بات بھی کی گئی. جسٹس اطہر من اللہ نے بھی بہت سے ویلڈ کوسچنز اٹھائے جو آج کی ڈسکشن میں ہم زیر غور لائیں گے. لیکن اگر ہم اس کو قصہ مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھیں تو یہ ہوا کہ سپریم کورٹ نے آمادہ کر دیا اس الیکشن کمیشن کو صدر مملکت سے ملاقات کے لیے، جو اس سے پہلے گریزاں تھا صدر صاحب کے بلانے کے باوجود. صدر صاحب نے جو تجویز دی ایک تاریخ کے حوالے سے، اس میں بھی انہوں نے مینشن کیا کہ انہوں نے الیکشن کمشنر کو دعوت دی باقاعدہ طور پر آ کے کہ ہم آئینی تقاضے مل بیٹھ کر پورا کرتے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن اس بات پر اس لیے آمادہ نہیں ہوا کیونکہ اس کے بقول الیکشن ایکٹ میں ایک ایسی ترمیم کی گئی تھی جس کے بعد الیکشن کی تاریخ دینے کا جو حق تھا وہ صرف الیکشن کمیشن کو تھا. لیکن آج سپریم کورٹ نے یہ کیا کیا کہ پھر اٹارنی جنرل بھی وہیں پہنچے اور چیف الیکشن کمشنر بھی صدر کے روبرو گئے اور 1 گھنٹے سے زائد میٹنگ ہوئی جس میں 3 تاریخیں بتائی گئی ہیں صدر صاحب کے سامنے رکھی گئی. لیکن جب چیف الیکشن کمشنر واپس الیکشن کمیشن پہنچے، اس سے پہلے صحافی نے ان سے سوال کیا کہ کیا تاریخ جس پر آپ سب کا اتفاق ہوا، تو انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. لیکن ایک خط گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے صدر مملکت کو اور اس خط میں لکھا گیا ہے کہ 11 فروری کی تاریخ الیکشن کے لیے موضوع ہے. اس دوران حلقہ بندیوں کے بھی سوال اٹھے، کتنا وقت چاہیے الیکشن شیڈیول کو مکمل ہونے کے لیے، وہ ساری باتیں بھی زیر غور آئیں. لیکن ہم اس کو ذرا بادی نظر میں اور ایک جنرل کوسچن سے آغاز کرتے ہیں اور رانا صاحب کی وٹ جانتے ہیں اس پر. رانا صاحب، آج یہ معاملہ آپ کو سمٹتا دکھائی دیتا ہے اور سیاسی استحکام کی جانب آپ اسے پہلا قدم سمجھتے ہیں؟ ویسے تو پہلے آپ کو مبارک ہو بہت بہت کہ آپ الیکشنز کی طرف ایٹ لیسٹ کوئی تاریخ لے کے آگے. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا نوٹیفیکیشن میں پریزیڈنٹ آف پاکستان کو الیکشن کمیشن ایڈریس کیا کر رہا ہے، ایکسیلنسی. سو ایکسیلنسی کا لفظ اس میں یوز ہوا ہے. سو ایکسیلنسی کا مطلب ہے کہ جناب کام جڑا ہے ہوں کوئی تھوڑا جہا سپریم کورٹ دی مرضی دے مطابق شروع ہو گیا ہے. سپریم کورٹ کی مرضی کے مطابق شروع ہوا ہے. ویسے رانا صاحب آپ تو پہلے اس سے پہلے کہتے آئے تھے شاید الیکشن کمیشن کو بھی نہیں پتا کہ الیکشن کب ہے، انہیں جب پتا چلے گا تو وہ بتا دیں. یہ سپریم کورٹ کو پتا تھا کہ الیکشن کب ہونا ہے؟ پتا چل گیا ہے نا، سپریم کورٹ کو بھی چل گیا ہے نا کہ یہ یکدم یہ جوہری تبدیلی کیسے آئی؟ رانا صاحب مجھے سمجھنا ہے آپ سے. نہیں عائشہ، لیکن آپ مجھے صرف ایک بات بتائیں، آپ چاہتی کیا ہیں؟ کہ مطلب ویسے آپ مجھے بتا دیں میں چھٹی لے کے گھر چلا جاتا ہوں، کلیئرٹی چاہتے ہیں ہم، چھٹی لے کے گھر چلا جاتا ہوں، کوئی ایسے مسئلہ نہیں. پلیز رانا صاحب کلیئرٹی چاہتے ہیں. دیکھیں ٹو بی ویری آنیسٹ آئی پرسنلی تھنک آن اے سیریس نوٹ، صرف یہ ہے کہ الیکشن کمیشن تو جو بھی ہے اس میں ہم بعد میں ڈسکس کر لیتے. آئی پرسنلی تھنک کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اب سپریم کورٹ نے ہیز پٹ ہز فٹ ڈاؤن، ٹھیک ہے، اور جو کچھ ہوا پاسٹ میں میرے خیال میں اس کو سائڈ پہ رکھ دیں. اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ واٹ ایور وی سے از گوئنگ ٹو ہیپن. اب اس کو سیریسلی اگر ہم لیں تو میرے خیال میں سپریم کورٹ مینز بزنس، ٹھیک ہے. سو دے آر ویری مچ انٹو بزنس اینڈ دے وانٹ کہ ایوری تھنگ شوڈ بی ڈن اکارڈنگلی. تو دیکھیں ایک یہی صدر مملکت تھے جن کو لا منسٹری کہہ رہی تھی کہ جناب آپ کوئی تاریخ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، تو تاڑے پلے کچھ بھی نہیں ان سو مینی ورڈز، چلے ایسے رکھ لیتے ہیں. تو اور وہی سپریم کورٹ جو ہے آج کہہ رہی ہے چیف الیکشن کمشنر کو کہ جناب راجہ اسکندر سلطان صاحب آپ جائیں، جا کے صدر مملکت کو ملیں اور جا کے چیزیں ڈسکس کریں اور فائنلائز کریں ڈیٹ. آپ نے بڑی اچھی بات کی، آپ نے بالکل صحیح کہا، 2-3 تاریخیں سامنے رکھی گئی تھی، بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو لیکن نوٹیفیکیشن جو ہے وہ 11 پہ آیا ہے، بالکل ٹھیک ہے. اب 11 کے نوٹیفیکیشن پہ میرے خیال میں اب کوئی ifs and buts نہیں ہونے چاہیے. اور اگر ابھی بھی ابہام ہو نوٹیفیکیشن رانا صاحب الیکشن کمیشن نے جاری کیا، کیونکہ ہمارے مطابق تو ایک خط لکھا گیا ہے صدر صاحب کو اور کہا گیا 11 فروری. نوٹیفیکیشن نہیں آیا ابھی تک. دیکھیں تین تاریخیں جو ڈسکس ہوئی ہیں، جو 3 تاریخوں میں ڈفرینٹ تاریخیں ہیں. ایک 28 جنوری کی بھی ہے، ایک 11 فروری کی بھی ہے، اور ایک اور تاریخ بھی ہے 4 فروری.
اتوار ڈھونڈ رہے ہیں نا, ہفتہ وار اتوار. ہاں تو ٹھیک ہے رانا صاحب, ٹھیک ہے رانا صاحب, یعنی ابھی تک تو مسئلہ صاف ہے, لیکن سب ایسے آمادہ بصلح یکدم کیسے روبرو سارے راضی ہو گئے, راضی برضا ہو گئے, اور سپریم کورٹ نے اس الیکشن ایکٹ کو بھی باقاعدہ, اس سے پہلے جو بحث ہوتی رہی اس کی بھی بات ہوئی. مجھے نہیں یہ سب آپ سے اس پہ کلیئرٹی چاہیے کہ اگر فیض آباد دھرنا کیس اس کی سماعت دیکھے تو ایسے لگتا ہے کہ ہسٹری کو کریکٹ کرنا چاہ رہی ہے سپریم کورٹ, لیکن اس معاملے کو لے کر ہم نے دیکھا کہ ماضی میں کس نے کیا کیا, بر وقت انتخابات کیوں نہ ہو سکے, اس کو پس پش ڈالا جا رہا ہے. اب وہ الیکشن ایکٹ جس کو لے کر اب تک الیکشن کمیشن نے ہٹ دھرمی دکھائی, اس کو پرسو کیوں نہیں کیا آج کورٹ میں الیکشن کمیشن کے وکیل نے؟ آج عدالت عظمیٰ کسی بھی بحث میں پڑے بغیر انہوں نے تمام ان اداروں کو اور ذمہ دار لوگوں کو آئین کا صحیح رخ دکھا دیا ہے, جو آئین کی یہ تشریح کرتے تھے کہ الیکشنز ایکٹ ترمیم ہونے کے بعد صدر کا عہدہ انتخابی عمل سے غیر متعلق ہو گیا ہے. صدر صاحب نے الیکشن کمیشن کو انوائٹ کیا, انہوں نے جانے سے انکار کر دیا. صدر صاحب نے لا اینڈ جسٹس ڈویژن سے اوپینین مانگی, انہوں نے کہا آپ کا کوئی رول نہیں ہے. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے جانے سے پہلے جب الیکشن ایکٹ کو امینڈ کیا تو بہت زیادہ اوپینین میکنگ کی کوشش کی گئی کہ اب پریزیڈنٹ کا تاریخ دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے. بعد میں الیکشن کمیشن نے یہی پبلک سٹیٹمنٹ دیا. اٹارنی جنرل کا بھی پہلے یہی ویو تھا, لیکن آج جب ہواؤں کا رخ بدلا ہے اور آئین کا صحیح صفحہ الٹا گیا ہے اور انہیں دکھایا گیا ہے کہ آرٹیکل 48 کلاز 5 کیا کہتی ہے, تو آج بائی امپلیکیشن کانسٹیٹیوشن کو سپرمیسی دی گئی ہے, اور ایسی ترامیم جن کا مقصد آئین میں دیے گئے کسی بھی عہدے دار کے اختیارات کو محدود کرنا یا ختم کرنا تھا, آج وہ بالکل ختم ہو گیا. If you see this, PTI is not bad in game. Politics is back in game. No, not PTI. ان کا موقف ان میں تسلیم کر لیا گیا. وہ صدر صاحب پہ دباؤ ڈالتے رہے تاریخ دینے کے حوالے سے. بالکل آپ کے شو سے یہ بندہ ناچیز ہمیشہ کہتا رہا ہے کہ صدر پاکستان کا اختیار ہے, اور صدر اپنا اختیار استعمال نہیں کر رہے. صدر نے جب تاریخ تجویز کی تھی وہ بھی غلط تھا. اس لیٹر کا فارمیٹ یہ ہونا چاہیے تھا کہ سچ ڈیٹ از اپوائنٹڈ, جب الیکشن کمیشن ملاقات کے لیے نہیں گیا تھا. نہیں تو اس سے پہلے صدر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی نا, وہ تو آپ کو یاد ہے, اسی کا اثر تھا نا. پریزیڈنٹ صاحب ڈیلے کرتے رہے معاملے کو. آج جب وہاں صدر صاحب کے کردار پہ بات سنیں, آج جب وہاں سپریم کورٹ میں صدر صاحب کے کردار پہ بھی بحث ہوئی اور بات ہوئی, آرڈر جو ہے سپریم کورٹ کا وہ بہت ہی مختصر ہے. اس میں تو کنکلوڈنگ پر صرف اتنا ہے کہ وی ایکسپیکٹ, ہم امید کرتے ہیں کہ آج اس ملاقات میں تاریخ کا تعین کر دیا جائے گا اور صبح سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا جائے گا. اور سپریم کورٹ میں تو الیکشن کمیشن نے صرف یہ کہا تھا کہ 11 تاریخ تک ہم الیکشن کروا سکتے ہیں, چونکہ 4 تاریخ سے ہم آگے جا کے دونوں سنڈیز ہیں, کلوز ڈیز ہیں. اور بات وہی الیکشن کمیشن کا وہ موقف تھا کہ ڈی لیمیٹیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم ود ان لمیٹیشن الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے اپنی گفتگو میں, الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہیں ذکر نہیں کیا تھا کہ اس میں صدر پاکستان کا بھی رول ہے. یہ جو عدالت میں گفتگو ہوئی یا بعد میں جو شارٹ آرڈر آیا جس کے مطابق یہ بتایا گیا حکم میں کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان یہ آرڈر صدر پاکستان کو پہنچائیں گے اور صدر پاکستان کی معاونت کریں گے. آج وہی اٹارنی جنرل معاونت کرتے پائے گئے, اور وہی چیئرمین الیکشن کمیشن صدر پریزیڈنٹ ہاؤس میں گئے, ملاقات کی. کوئی بات نہیں ہوتی, ایک بات ہوتی ہے, ریورشن ٹو ٹروتھ از always better than retention of an error. درستگی کی طرف لوٹ جانا, ایک غلطی کو ذمہ داران کا تعین ضرور, یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا نا کہ جو چاہے گا جس طرح چاہے گا ڈیلے کر لے گا. میں ایک بات کر دوں, when there is will there is way. ان جیسی پٹیشنز پہ ماضی پہ ہفتوں مباحث ہوتے تھے. آج جب will تھی تو چند گھنٹوں میں وہ تمام آئینی عہدیدار ایک ٹیبل پہ بیٹھے تھے جن کا کام الیکشن کی تاریخ دینا اور الیکشن کے عمل کو مکمل کرنا تھا. اچھا دیکھیں ویسے یہ ول کی بات ہے نا, few days. ہاں ول کی آپ نے بات نہیں ہے, it's only matter of few hours. کبھی پروسیڈرز کنکلوڈ ہوئی ہیں, then there is a way. آئین کو میں نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے کہ آئین کو سب سمجھتے ہیں, مسئلہ آئین سے انکاری ہونا ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے آئین کا پابند نہ بنایا جائے. آج سپریم کورٹ نے تھوڑا سا آئینہ دکھایا ہے
کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں کہا. ٹھیک ہے, اچھا یہی سپریم کورٹ نا پہلے نادر صاحب آپ کو یاد ہوگا جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے سیاسی جماعتوں کو بھی موقع دیا تھا کہ سب مل کے بیٹھے اور اتفاق کر لیں, تب نہیں ہو سکا. اب انہوں نے جس کو کہا وہ جا کے بیٹھ گئے. اب where there is a will there is a way. How? دیکھیں مجھے تو سارا سکرپٹڈ لگتا ہے. رانا ثناء اللہ نے 1 مہینہ پہلے کہا تھا کہ فروری کے پہلے ہفتے میں الیکشن ہوں گے, تو 4 فروری کی ڈیٹ آ گئی. اسی طرح راجہ ریاض نے کہا تھا کہ 15 فروری سے 4 دن پہلے یا 4 دن بعد ہوں گے, اور وہ بالکل راجہ ریاض تو مجھے لگتا ہے بڑے پکے آدمی ہیں, ان کے پیر بڑے پکے ہیں. تو اب یہ تو سارا سکرپٹڈ ہے کہ پی ڈی ایم کو معلوم تھا, اور اس کے 2 مقاصد تھے. ایک تھا کہ نواز شریف ملک واپس آ جائیں, ان کو عدالتوں سے ریلیف مل جائے, وہ اپنی الیکشن کیمپین آرگنائز کر سکیں, پارٹی کو منظم کر سکیں اور چیزیں جو ہیں ان کو ترتیب دے سکیں. تو وہ ان کو مہلت مل گئی, اس لیے 90 روز کی بجائے اب 180 دن بعد الیکشن ہوں گے, اور اس کا مقصد نواز شریف کو موقع فراہم کرنا تھا. اور دوسرا مقصد اس کا سیاسی طور پہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی جتنی توڑ پھوڑ کی جا سکے وہ کر لی جائے, اور اس کو جتنا زور توڑا جا سکے وہ توڑ لیا جائے. تو وہ عمل بہت حد تک مکمل ہو گیا ہے, جو باقی رہ گیا وہ باقی 3 مہینوں میں مکمل ہو جائے گا. تو سیاسی مقاصد تو یہ ہیں. نہیں, مقبولیت کیسے آئے گی ان کے پاس جن کے پاس نہیں ہے باقی 3 ماہ میں؟ ایسا کیا انتظام یا بندوبست ہوا؟ پاکستان میں جادو کی ہوا چلتی ہے. اب دیکھیں نا, جادو کی ہوا چلی. پہلے سپریم کورٹ جو ہے اس کا رویہ کچھ اور تھا, اب رویہ کچھ اور ہے. پہلے الیکشن کمیشن کا رویہ صدر مملکت کی طرف بہت ہی روڈ تھا, اب بہت ہی تابعدارانہ ہے. آپ کو لگتا ہے مسئلہ سالو ہو گیا یا ابھی بھی بات آگے بڑھے گی الیکشن کمیشن؟ نہیں, میرا خیال اب نہیں بڑھے گی, کیونکہ اب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ اگر آپ 1 تاریخ دیں اس سے انحراف ہوا تو ہم یقینی بنائیں گے. اب اس کا مطلب ہے ان پہ توہین عدالت لگے گی یا آرٹیکل 6 لگے گا اگر اس سے انحراف نہیں. اگر الیکشن کمیشن اختیار صدر صاحب کا تھا, وہ یہ جانتے بھی تھے, اور الیکشن کمیشن ان سے ملنے سے گریزا تھا, صدر صاحب کیا ریفرنس نہیں بھیج سکتے تھے؟ سپریم کورٹ نے آج یہ سوال اٹھایا کہ صدر صاحب ہمارے پاس کیوں نہیں آئے. صدر صاحب کمزور آدمی ثابت ہوئے میرے خیال میں, اور کچھ مصلحتیں ہوں گی, کوئی وسیع تر قومی مفاد ان کے مد نظر ہوگا. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ بہت سے مسائل ہیں, دہشت گردی ہے, معاشی مسائل ہیں. تو صدر مملکت بھی جب ریاست کے نمائندوں سے ملتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھتے ہیں کہ وسیع تر قومی مفاد میں کچھ مصلحت سے کام لیا جائے. لیکن یہ جو آج ہوا, کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کے موقف کی اخلاقی فتح نہیں ہے اس طرح سے کہ صدر صاحب کو ہی عدالت نے کہا کہ وہ تاریخ دیں اور سب کو کہا آپ جا کے ادھر مشاورت کریں, اور پھر الیکشن ایکٹ جس کو لے کر الیکشن کمیشن نے اب تک اعتراض برتا, سپریم کورٹ نے اس کو بھی 100% ان کی اخلاقی فتح ہے. اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ سیاسی بے یقینی ختم ہوئی ہے, اور ایک اب سرٹینٹی آئے گی, ملک استحکام کی طرف بڑھے گا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ تحریک انصاف کو یکساں مواقع کس حد تک ملتے ہیں. ابھی تو موقع ہی نہیں مل رہا ہے نا, ابھی تو پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں تو پکڑ لیتے ہیں ان کو, ان کا کوئی جلسے کا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کی صرف ایک رائے تھی آئین کے بارے میں. جی, تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ان کو الیکشن کی ریس میں شامل ہونے دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا. اس سے مزید چیزیں واضح ہو جائیں گی. لیکن یہ واضح ہو گیا کہ الیکٹورل پرنسپل جو ہے وہ قائم ہے, آئین کی جو بالادستی کا تصور ہے وہ مستحکم ہوا ہے. وہ کہ اس سے پہلے بڑا انحراف ہو چکا ہے, صوبائی حکومتیں 2 جو ہیں انہیں ٹوٹے ہوئے 1 سال سے زیادہ ہو گیا, اور وہاں لیکن آپ دیکھیں وہ جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا معاملہ تھا وہ بھی پس سے پش چلا گیا. اس میں حالانکہ 2 نگران وزیر اعلیٰ تھے, وہ سارا معاملہ جس کو لے کر ابھی تک ہوا بنایا گیا تھا کہ وہ جو سینسس ہے وہ لیٹسٹ ہونا چاہیے یا پرانا ہونا چاہیے, وہ والا معاملہ بھی پیچھے رہ گیا. اب بات اس سے آگے چلی گئی ہے. تو جنرل صاحب سے جان لیتے. جنرل صاحب, اب کیا ہم سمجھیں کہ اب فائنلی ہم اس موڈ میں آ چکے ہیں, یا ابھی بھی کہیں کوئی نہ کوئی خدشات باقی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو لے کے یا الیکشن کمیشن کے رویے کو لے کے؟ دیکھیے, میں صد افسوس کے ساتھ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ کیا پرسنالٹیز کے بدلنے سے آئین میں ترمیم ہو جاتی ہے, تبدیل ہو جاتے, آئین کی تشریح تبدیل ہو جاتی ہے؟ پچھلے چیف جسٹس تھے ان کے وقت کیوں نہیں ہوا, اس جو آج کے موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کے دور میں کیا بات ہوئی؟ ہم نے آئین کا جس طریقے سے دھجیاں میں کہوں بکھیڑ کے رکھ دی, قانون کا ہم نے بڑا غرق کر کے رکھ دیا. ہم نے جو پروسیس تھا سارا, جس میں 10 بندے بیٹھے ہوئے اسمبلی میں, انہوں نے 3 دنوں میں 50-60 قانون بنا دیے, سب کچھ چل گیا. کیا وہ سب کچھ ہم نے پشے پش ڈال دیا ہے؟ کیا ہم اس کو جب آگے چلیں گے تو کیا ایک روایت ہم نے قائم کر دی کہ آئندہ بھی جو چاہے گا اس طریقے سے ہو سکے گا اس کا کام؟
ہمیں اتنی جلدی اس سارے عمل کو, ٹھیک ہے میں بڑا خوش اس بات پہ کہ ہم ایک خاص الیکشن کی جو بات ہو رہی تھی اس میں بڑھ رہے ہیں, یہ جو ابہام میں ختم ہوا, یہ بھی شکر کرنا چاہیے کہ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہم اس کو ایک سیاسی استحکام کی طرف بڑھیں, جس کے بعد آپ کی جو اکانومی ہے اس کی بہتری کی طرف بھی بات بڑھ سکتی ہے اس کی. لیکن میری سوئی وہاں پڑی ہوئی ہے کہ ہم نے جو اس گزشتہ 1.5 سال میں آئین کی, قانون کی جو تشریحات دیکھیں, ہر ایک کی زور کے مطابق, جس کا زور تھا اس نے اس مطابق کام کیا. الیکشن کمیشن نے جو کچھ بھی کیا, کیا کسی کو ہم اس میں مورد الزام نہیں ٹھہرائیں گے, کسی کو سزا نہیں ملے گی اس کی. اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ 11 فروری کو الیکشن ہو جائیں گے, اللہ کرے پیسفل ہو جائیں, اللہ کرے ملک بہتری کی طرف بڑھے. لیکن ایک جو روایت بن گئی ہے, اس روایت کو دہرایا جائے گا آئندہ بھی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئین کو اس قدر جھول ڈال دی گئی, آئین کے مختلف جو اس کی تشریحات کر کر کے ہم نے اس کو, آج سپریم کورٹ نے بہت اچھا کیا جو الیکشن کمیشن کو آئینہ دکھایا کہ بھئی آپ اس دروازے پہ جائیے جہاں پہ آپ فیصلہ ہونا چاہیے. صدر مملکت کو بھی اس بات پہ پکڑنا چاہیے کہ آپ نے کیوں فیصلہ نہیں کیا جو آپ کو پتا تھا کہ آپ کرنا چاہیے. تو یہ سارا کچھ دیکھیے, ہم کہہ رہے ہیں نا پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے, ہم پیچھے کو مٹی ڈالنے سارا کچھ, جب مٹی ڈالیں گے تو چیز ختم نہیں ہوتی, وہ دوبارہ اگاتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جب تک آپ اس کو باقاعدہ اس کے پاس پیسٹی سائڈ ڈال کے اس کو ختم نہیں کرتے, آپ اس کو اس سارے کو جڑ نہیں مارتے اس کی, وہ دوبارہ خود رو کی طرح دوبارہ ہوگا. یہ بات جنرل صاحب آپ کر رہے ہیں نا, تو میں نے سوال ہی پہلے یہ کیا کہ کل فیض آباد دھرنا کیس کے سلسلے میں یہی تھا کہ عدالت چاہتی تھی ماضی سے اصلاح ہو, آج ایسے لگ رہا ہے کہ عدالت موو آن کرنا چاہتی ہے. کیا دونوں کیسز کی نیچر تھیسس ڈفرنٹ ہے؟ میں تو اوور آل سچویشن کی بات کروں نا آپ سے, کہ اوور آل جب انوائرمنٹ آپ دیکھتے ہیں تو آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی کو سارے کو دفن کر دیا جائے, فائن, ٹھیک ہے. آپ مستقبل کو جب چلتے ہیں تو جو ہمارا ماضی ہے وہ تو وہی ہے جو ہم نے کل کیا تھا, جو ہم آج کر رہے ہیں یہ کل کو ہمارا ماضی بنے گا. تو تاریخ جو ہماری ہوگی تو تاریخ میں یہ جو کچھ ہوا پچھلے دنوں کے, اس کو ہم تاریخ کے صفحات سے مٹا دیا جائے گا اس کو. بالکل ٹھیک ہے جنرل صاحب, آئی گاٹ یور پوائنٹ. ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جب تک آپ اصلاح نہیں کریں گے تو پھر آگے تعمیر کیسے مکمل ہو سکے گا, اور جب تک مرض کی مکمل تشخیص نہیں ہوگی اس کا علاج نہیں ہو سکتا. ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک دا شو. ہم تو سمجھتے تھے ایک زخم ہے بھر جائے گا, کیا خبر تھی رگے جاں میں اتر جائے گا. سچویشن کچھ ایسی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ ایسی اطلاعات ہیں کہ وہ ملاقات جس میں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ معاملات طے پا گئے, صدر صاحب بھی راضی ہو گئے اور الیکشن کمشنر بھی, لیکن اب اطلاعات ایسی ہیں کہ صدر صاحب اپنی قانونی ٹیم سے مشاورت کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے صدر صاحب کو خط لکھ دیا ہے, اب سپریم کورٹ جا کر کیا منہ دکھانا ہے, کیا موقف اپنانا ہے. رن صاحب یہ معاملہ تو آج نمٹتا دکھائی نہیں دیتا, آپ کا بھی یہی خیال ہے؟ میں ایک چیز بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں, اور اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن اینڈ اکارڈنگ ٹو مائی ویری ویری ریلائبل سورسز, کہ 11 تاریخ کو الیکشن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اور 11 تاریخ کی جو ڈیٹ ہے رانا صاحب آپ کا نام نہیں ہوگا, میں ریپیٹ کر رہا ہوں. رانا صاحب جو ہے نا وہ پشاور کے چاند کی طرح نظر نہیں آیا. اچھا, الیکشن کا چاند آپ کو 11 تاریخ کو نظر نہیں آ رہا؟ نہیں, میں بالکل اس چیز پہ قائم ہوں جی. اس کو آرکائیوز میں رکھے, اس کو سیو کر کے رکھے اس کلپ کو عائشہ, کہ 11 تاریخ کو مجھے الیکشن ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. کوئی اور ڈیٹ ہو جائے مجھے نہیں پتا, لیکن یہ میں وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ڈیورنگ دا بریک مجھے میرے سورس نے بتایا کہ 11 تاریخ کو الیکشن نہیں ہو رہا. تو کب ہو رہا ہے, مطلب مسئلہ کیا ہے؟ نہیں, مسئلہ تے فیصد تھوڑا سا مسئلہ تو بڑا گمگیر ہے, لیکن 11 تاریخ کو الیکشن نہیں ہو رہا. پہلے جنوری میں ہوگا یا مارچ میں ہوگا, بعد میں ہوگا یا پہلے؟ سینٹ الیکشن ہے مارچ میں, اس سے پہلے ہمیں یہ چاہیے الیکشن ہے, اس کا رزلٹ چاہیے. رانا صاحب پاکستان ہے, اتنا بھی میں تو نہیں کرانا نا الیکشن, لیکن 11 تاریخ کو الیکشن نہیں ہونا. 11 تاریخ کو الیکشن بالکل نہیں ہونا. موقف کیا اختیار کیا جائے گا؟ دیکھیں سپریم کورٹ کو تو آج تاریخ چاہیے. دیکھیں جی, یہ آپ سپریم کورٹ جانے اور صدر مملکت جانے اور چیف الیکشن کمشنر صاحب جانے, مجھے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. میں تو ایک چیز وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ 11 فروری کی جو ڈیٹ دی گئی ہے اس پہ الیکشن بالکل نہیں ہوگا.
یہ میری سورس ہے, میری سورس مجھے یہ بتا رہی ہے, ٹھیک ہے, اینڈ آئی کاؤنٹ آن دیٹ سورس اینڈ اٹس اے ویری ویری ریلائبل سورس, اور میں اس پہ ہمیشہ یقین کرتا ہوں اپنی سورس پہ. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو 11 تاریخ کو الیکشن نہیں ہوتا, اور کسی ڈیٹ نو ہو جاوے 11 نو نہیں ہوتا. لیکن رانا صاحب یہ بتائیے نا کہ آپ کے مطابق پہلے ہوگا یا بعد میں ہوگا؟ اپنے مطابق تو وہ بتا چکے ہیں عدنان صاحب, عدنان عادل صاحب, یہ تو پھر انہوں طوطے دی فال کٹنی پڑے گی, لیکن میرا نہیں خیال. آپ کی اسیسمنٹ میں ڈیلے ہو سکتا ہے یا پہلے ہو سکتا ہے, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. ٹو بی ویری آنیسٹ عدنان صاحب, میں نے جتنی میرے پاس انفارمیشن آئی ہے, جتنی میرے پاس خبر آئی ہے, میں نے منو من بالکل ایگزیکٹلی شو میں رکھ دی ہے. اور میں یہ بہت بڑی خبر ہے رانا صاحب, آپ کے منہ سے سننا ہمیں پتہ دے رہا ہے. اصل میں ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ دو رخ الگ کیوں ہو گئے, جو سب ایک ساتھ بیٹھے تھے, الگ الگ موقف کیوں اختیار کر رہے ہیں, یا ایک فائنل کم از کم ملاقات اگر کامیاب رہتی تو جیسے ہی میڈیا پر آتے چیف الیکشن کمشنر کہتے خوش آئند ہے, 1 تاریخ پر اتفاق ہو گیا ہے, ادھر سے ایوان صدر بھی کوئی نہ کوئی اعلامیہ جاری کر دیتا اور ساری چیزیں خوشگوار موڈ میں آگے کی طرف بڑھتی. لیکن نیئر صاحب ایسا ہو نہیں سکا, اور اگر ہم اس کے ڈیپ روٹڈ انالیسس کریں تو الیکشن کمیشن آج تک عالم ہے, ہاں, اور ابھی عالم ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ اچھا, مجھے ہاں دل تو یہی کر رہا ہے کہ یہی پڑھ لیں. صدر صاحب کے آئینی کردار کے بارے میں ان کی جو ہچکچاہٹ ہے مجھے سمجھ نہیں آتی. صرف اتنا عرض کیے دیتا ہوں, صدر صاحب اب تک جو کیے ہوئے ہیں, ارادے باندھتا ہوں, سوچتا ہوں, توڑ دیتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے. صدر صاحب سب سے بڑے آئینی عہدے پر متمکن ہیں, انہیں آئین کی تشریح کو بخوبی سمجھنا چاہیے. آج جو اشارے سپریم کورٹ سے ملے ہیں, اگرچہ وہ آرڈر کا حصہ نہیں ہے, لیکن صدر کے کردار کو ایکنالج کیا گیا ہے, اور صدر صاحب کو الیکشن کمیشن سے ملاقات کے دوران خود سے ایک واضح ڈیٹ اپوائنٹ کرنی چاہیے تھی. یہ آئین کا تقاضا تھا, آرٹیکل 48 کلاس 5 کا تقاضا تھا کہ انہوں نے ڈیزالو کی تھی آن دی ایڈوائز آف دی پرائم منسٹر, تو وہ اعلان کرتے, پھر جنرل الیکشن ہو جاتے. اب اس کنٹروورسی میں اگر یہ پڑے رہیں گے تو میں بھی اپنا ایک بتا دوں, انہیں تو شاید پتہ نہیں, رانا صاحب چونکہ اسلام آباد میں بیٹھے, ہم لاہور میں ہیں, جوتشی ایسے دن نکالتے تھے کہ یہ دن نکال دیں, آگے کر لیں یا پیچھے کر لیں, پھر کام ٹھیک ہو جائے گا. رانا صاحب کی اسیسمنٹ میں انفارمیشن بھی شامل ہے. ایک بات میں عرض کر دوں لوگوں کے سمجھنے کے لیے بھی, کہ اب اس ملک میں انتخابات ناگزیر ہیں. میں 11 بین الاقوامی دباؤ بھی تو ہے, ڈیموکریسی بین الاقوامی دباؤ نہیں, پھر بھی آپ یہ دیکھیں کہ 2 صوبے جو پاکستان میں آبادی کے لحاظ سے نصف سے بھی زیادہ ہیں, اب 1 سال ہو جائے گا انہیں غیر منتخب حکومتوں کے ذریعے گورن ہوتے. آخر کب تک؟ ایک بڑا آئینی سوال ہے, ایک جمہوری سوال ہے کہ آخر کب تک 2 صوبوں میں غیر منتخب حکومتیں رہیں گی. کیا ہم اسی عمل کا تسلسل مرکز میں بھی چاہتے ہیں اور دوسرے 2 صوبوں میں بھی چاہتے ہیں؟ تو پھر آئین تو پامال ہو گیا. پھر ایک ڈکٹیٹر میں اور اس آئینی انتظام میں کیا فرق رہ گیا؟ پھر تو سمجھیں کہ ملک میں کوئی آئین کی سپرمیسی تو کیا عملداری کا نام ہی نہیں. لیکن آج سب کو ان اے وے جو کورٹ میں گفتگو ہوئی ہے وہ آرڈر کا حصہ نہیں ہے, لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سینسٹائز ضرور کیا گیا سب کو کہ سب کے جو اختیارات ہیں وہ استعمال کیے جائیں. اور سپریم کورٹ کا اتنا لکھنا بھی کہ وی ایکسپیکٹ, ہم امید کرتے ہیں کہ آج ایک تاریخ کا تعین ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن اب ایک بار سپریم کورٹ آج سماعت میں قرار دے چکی کہ سپریم کورٹ تاریخ نہیں دے سکتی, یعنی جیسے سمرتا بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے جو کچھ ہوا عدالت نے اس کو رد کر دیا. اب ایک بار پھر جب ہم دیکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن اپنے طور پر اور صدر مملکت اپنے طور پر میٹنگز کر رہے ہیں, مشاورت کر رہے ہیں, سپریم کورٹ جا کے یہی موقف اپنایا جاتا ہے جو اس سے پہلے رہا, تو کیا سپریم کورٹ خود تاریخ دینے کی طرف انیشیٹ کر سکتی ہے؟ شاید آخر میں سپریم کورٹ یہی وے آؤٹ نکالے. اگر یہ دونوں فریق بضد رہتے ہیں یا کسی ایک کی تاریخ کو تسلیم کر لے, اس وقت جو لگے نا آج کی پروسیڈنگز کے اور شارٹ آرڈر سے کہ سپریم کورٹ کی اس وقت اپروچ فارورڈ لکنگ اپروچ ہے جس کا آبجیکٹ صرف اور صرف الیکشنز ہے, اور الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, اور ڈیٹ اپوائنٹ کرنا صدر پاکستان کی ذمہ داری ہے,
اگر اتنے اعلیٰ ترین آئینی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ آئینی ذمہ داری سے پہلو تہی کریں تو عوام بیچارے کہاں جائیں؟ یہ وہ ملک ہے جس کی آدھی تاریخ غیر منتخب حکومتوں کا ریکارڈ رکھتی ہے. انہیں کبھی بھی ڈیموکریٹک گورننس نہیں ملی، اگر ملی ہے تو وقفوں کے ساتھ اور مختلف شرائط کے ساتھ. ٹھیک ہے، ابھی ہم بہت پری میچور سٹیج پر ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک آرڈر ریسٹور ہو. ہم امید کر سکتے ہیں کہ ان آئینی عہدوں کے حامل سبھی افراد اس بات کا ادراک کریں گے اور حالات کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. آج مایوسی کم ہو رہی ہے. اگر کل صدر پاکستان اور الیکشن کمیشن میں اتفاق نہیں پایا جا رہا تو عوام میں مایوسی اور کنفیوژن بڑھے گا. بڑے لوگوں کا کام ہے جو گورننس کے ذمہ دار ہیں، جو اپنی آئینی ذمہ داریوں کے لیے جنہوں نے حلف اٹھائے ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہے، صدر پاکستان نے، چیئرمین الیکشن کمیشن نے، انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے، تو یہ اپنے حلف کی پاسداری کریں، عوام کو اس کنفیوژن سے نکالیں، کلیئرٹی کے ساتھ گورننس دیں. یہ تو جگہ پر کوشچنیبل ہی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم ان حالات کو پہنچے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ اتفاق رائے نہ ہونے پر سپریم کورٹ کا موقف یا احکامات کیا آتے ہیں. ہم واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. عدنان عادل صاحب، اٹارنی جنرل ایک بار پھر ایوان صدر پہنچے ہیں ملاقات کے لیے اور بات بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جانے ان کا مدعا کیا ہے یا ان کا مقصد کیا ہے، ان کو کیا چاہیے. مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ منطقی انجام تک آپ کو بات اب کی بار جاتی دکھائی دے رہی ہے؟ 100%، کیونکہ سپریم کورٹ میں جو باتیں ہوئی ہیں آرٹیکل 6 کا بھی ذکر ہوا ہے کہ اس پہ تو اگر صدر جو ہیں تاریخ نہیں دیتے تو ان پہ تو آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا ہے. چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف جوڈیشل کاؤنسل میں بھی کیس اٹھایا جا سکتا ہے. کیس اٹھایا گیا. میرا خیال ہے کہ صرف کوئی تاریخوں پہ شاید اختلاف ہوگا تو ہو سکتا ہے صدر جو ہیں جنوری کی کوئی تاریخ کہہ رہے ہوں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، اگر 11 فروری فرض کر لیتے ہیں جو ویسے رانا صاحب انکار کر چکے، اس پر الیکشن کا انعقاد آئینی ہوگا؟ نہیں، آئین سے تو انحراف ہو ہی گیا. اب 90 روز کی بجائے 180 روز ہو گئے. لیکن اسے کوئی نہ کوئی شکل تو دینی پڑے گی نا. ہاں، وہ تو پھر ایک طرح سے جب سپریم کورٹ کی سٹیمپ لگ جائے گی تو وہ پھر لیگلائز ہو جائے گا. ڈیلیڈ ایکشن بھی انکانسٹیٹیوشنل تو نہیں ہوگا نا. اب دیکھیں نا، آئین کی بہت سی شقیں ایسی ہیں جس پہ عمل نہیں ہوتا. نہیں، اگر ٹائم فریم میں نہیں ہوگا تو انکانسٹیٹیوشنل نہیں ہوگا نا. تو اس میں یہ ہے کہ اگر عمل تو ہو جائے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید کہیں پہ یہ سوچ ہے کہ ابھی تحریک انصاف پوری طرح منتشر نہیں ہوئی ہے، کوئی 10-15 دن اور چاہیے. جنوری میں نہیں، 11 فروری تک مکمل طور پہ اس کو ہم کنٹرول کر لیں گے. کیونکہ یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کو جو ہے وہ ایک کنٹین کرنا ہے. کنٹینمنٹ کی پالیسی ہے، -1 کی پالیسی ہے. اور تحریک انصاف کو 30 سیٹیں دی جائیں یا 60 سیٹیں دی جائیں، یہ بھی سوچ ہوگی نون لیگ کے ذہن میں کہ ہم کس حد تک تحریک انصاف کا جو ہے اس کا وہ کنٹین کریں. اور اب یہ ہے کہ موسم ایک لحاظ سے بہت حد تک آپ نے دیکھا نا، غلام سرور اور یہ سب لوگ بھی چھوڑ چکے ہیں اور فروخ حبیب اور فلاں، تو تحریک انصاف کی صفوں میں خاصا انتشار ہے. تو جیسے کہ ہمارے قانونی ماہر جو ہیں نیر صاحب کہتے ہیں کہ جو کرمنل کیسز ہیں ان کی 1.5 سال کے بعد جو ہے وہ ہوا نکلنی شروع ہو جاتی ہے. تو پھر تحریک انصاف دوبارہ سے منظم ہونا شروع ہو جائے گی تو وہ پھر تو حالات ٹھیک نہیں رہیں گے نا. تو ابھی بہتر موقع ہے کہ جنوری فروری میں الیکشن ہو جائیں تو تحریک انصاف کو کنٹین کیا جا سکتا ہے. اس وقت سب سے بڑا پاکستان میں ایشو یہ ہے کہ تحریک انصاف کو کنٹین کیا جائے. انہوں نے ان کا جو ریاست سے ٹکراؤ ہو گیا نا 9 مئی کو، اس کی وجہ سے ان کے لیے مسائل بہت بڑھ گئے ہیں. اور اب ان کو جب کنٹین کر لیا جائے گا، اس کا بندوبست پورا نٹس اینڈ بولٹس کس لیے جائیں گے تو پھر الیکشن ہو جائے گا. چاہے وہ صدر صاحب کو کوئی منا لے گا کہ نہیں جنوری کی ضد نہ کریں، فروری میں ہی ٹھیک ہے، 11 فروری ٹھیک ہے، تو پھر وہ مان بھی جائیں گے. لیکن صدر کو اب کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ آرٹیکل 11 فروری نہیں ہوگا. عدنان عادل صاحب، 11 فروری نہیں ہوگا. تو چلیں پھر شاید کوئی اور ہو، آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے، آپ بتانا نہیں چاہیے. نہیں صاحب، کوئی ایک ٹینٹیٹیو آپ ہی آئیڈیا دے دیں ہمیں، فروری کی کوئی تاریخ دے دیں. مارچ میں تو سینٹ الیکشن ہے، پھر وہ 11 فروری ہو جائے گا. 11.5 فروری. جنرل صاحب آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ تاریخ میں بھی نیا اجرا کر سکتے ہیں کیونکہ آپ جنرل ہیں. مجھے اب عدنان عادل صاحب نے تو منطق بتا دی نا کہ اس کے پیچھے کیا ہو سکتی ہے اپروچ یا مائنڈ سیٹ بیہائنڈ دا ڈیلے.
بٹ آپ کے خیال میں کیا فروری میں الیکشن کا انعقاد ناگزیر نہیں ہے؟ اکنامک کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے، سینٹ الیکشن کو دیکھتے ہوئے فروری میں الیکشن ہونے ہی جا رہا ہے، چاہے 11 فروری نہ ہو. دیکھیے الیکشن تو ہونے چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور سپریم کورٹ کی یہ جو فیصلہ ہے یہ خوش آئند ہے، اور یہ بھی انتہائی خوش آئند ہے کہ الیکشن کمشنر صاحب، جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں اور اٹارنی جنرل صاحب ہیں، جنہوں نے پہلے ایک آئین کی تشریح پہ ضد کی ہوئی تھی، ان کو بھی مجبوراً جانا پڑا ہے صدر صاحب کے پاس. اور صدر صاحب کو بھی میرا خیال ہے کہ اپنا وزن دکھانے کے بعد شاید وہ تاریخ بھی دے دیں گے اس کی. یہ سب کچھ ہو جائے گا، الیکشن بھی ہو جائیں گے، کوئی الیکشن جیت بھی جائے گا، حکومت بھی بن جائے گی. پاکستان کو اس سے کیا ملے گا؟ یہ میرے لیے زیادہ اہم ہے. کیا الیکشن کے بعد حالات اس میں سازگار ہو جائیں گے جو ہم چاہتے ہیں؟ ملک میں ایک جسی قسم استحکام چاہتے ہیں، اللہ کرے وہ آ جائے گا. دعا کرنی چاہیے ہمیں دعا یہ بھی کرنی چاہیے کہ اس کے ساتھ جو پاکستان کی اکانومی کا جو حال ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. دیکھیے بہت سارے سوال ہیں جو الیکشن سے پہلے فیصلہ کر لینا بہت ضروری ہے. اور یہ جو ایک عام طور پہ رائے بنائی جا رہی ہے کہ سب کچھ صرف میاں نواز شریف صاحب کے لیے نون لے کے کیا جا رہا ہے، کیا یہ ملک کے لیے خوش آئند ہے؟ یہ کیا یہ سوچ ہے جو بھی یہ جہاں سے بھی یہ سوچ نکل رہی کہ ملک کے خوش آئند ہے یہ؟ کیونکہ اگر اس طریقے سے بات چلی تو دیکھیے بہت سارے سوال لوگوں کے ذہن میں جو جن کا جواب نہیں ملے گا تو لوگ پھر کچھ نہ کچھ تو اپنا رائے دیں گے اپنے کسی طریقے سے، اور رائے وہ شاید الیکشن کی ذریعے سے دیں گے، ووٹ کے ذریعے دیں گے. اس میں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کم از کم میرے ذہن میں کوبیبز ہیں اس وقت. میں یہ چاہتا ہوں الیکشن ہو، میں یہ چاہتا ہوں ملک استحکام کی طرف بڑھے. ہم تو پہلے دن سے شور مچا رہے ہیں. میں تو ان لوگوں میں سے پہلے دن سے شور مچا رہا ہوں جب پی ڈی ایم بنی تھی کہ مل کے بیٹھ کے بات کریں استحکام پاکستان کی، آپ بات کریں پاکستان کے میثاق کی، آگے لے کے چلیں اس کو. لیکن آپ بھی جو حالات چل رہے ہیں، میں بھی ایک کلپ دیکھ رہا تھا کہ نادرا کی گاڑیوں کو لوگوں کے گوداموں میں پہنچا دیا گیا ہے کہ ایم این اے صاحب نے کہا ہے یہ بٹھائیے. جعلی شناختی کارڈ تو بننا پہلے بھی تھے، ابھی بن رہے ہیں، اس کے اوپر بن رہے ہیں. الیکشن فیئر اینڈ فری الیکشن، کم از کم پرسپشن تو ہو نا کہ فری فیئر ہیں یہ الیکشنز میں. وہ پرسپشن بلڈ کرنا بہت ضروری ہے. اور وہ جس میں ذکر کر رہا تھا نا، اگر یہ پرسپشن لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہ صرف نون لیگ کو، نواز شریف صاحب کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے، اور کیا بھی گیا ہے اس میں. دیکھیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، آنریبل کورٹ کا جو کل کا پرسوں کا فیصلہ تھا وہ میرے لیے حیران کن تھا کہ بھئی ٹھیک ہے اب تو ہم نے جو کچھ کر لیا ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد ہم یہ نہیں ہونے دیں گے اس کو. اچھا لیکن دیکھیے پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کو یکساں مواقع ملنے چاہیے الیکشن لڑنے کے تاکہ ایکسیپٹیبل بھی ہونا چاہیے، جس کا مطلب ایک اور اتھارٹی یا باڈی قائم کی جائے جو اس بات کا جائزہ لے کہ سب کو یکساں مواقع مل بھی رہے ہیں یا نہیں. دیکھیے بہت اتھارٹی باڈیز پہلے ہم نے بہت بنا چکے ہوئے ہیں. پاکستان کے آئین کو اپنی اصلی صورت میں بحال کرنے کی اگر سپریم کورٹ نے آج فیصلہ کر لیا ہے جو خوش آئند بھی ہے میرے لیے، تو کیا سپریم کورٹ یہ بھی بات کرے گی کہ جو آئین کی پچھلے پی ڈی ایم کے دور میں جو پامالی کی گئی ہے اس کا کوئی قصوروار ٹھہرے گا؟ بالکل یہ نقطہ اگر اس پر پہلے بات یا کام کر لیا جاتا تو شاید معاملہ مزید تاخیر کی طرف نہ جاتا. سبھی ڈیلینگ ٹیکٹکس شاید اختیار کرتے دکھائی نہ. اب الیکشن کمیشن نے بھی سپریم کورٹ میں جواب جمع کرانا ہے، ایوان صدر نے بھی کوئی موقف اختیار کرنا ہے. سب سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہمیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت ہے.